بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فضائل رمضان سے کون مومن مسلمان واقف نہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ اپنی رحمتوں کو 10 گنا سے 70 گنا تک اضافہ کر دیتا ہے۔ جو عام دنوں میں 10 گنا ثواب ہے وہ 70 گنا تک چلا جاتا ہے۔ روزے کی فرضیت ارکان اسلام میں سے ایک ایسا رکن ہے جو فضیلت کے لحاظ سے، جزا کے لحاظ سے، صلے کے لحاظ سے خود اللہ رب العزت ہے۔ جہاد، زکوٰۃ، حج، نماز، اس کی فضیلتیں، اس کے درجات، اس کی نیکیاں متعین کی گئی ہیں۔ یعنی مسجد میں نماز پڑھو گے تو عام نمازوں سے، گھر میں نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو گے 25 گنا زیادہ ثواب ہے۔ مسجد نبوی میں پڑھو گے 50,000 نماز کا ثواب ہے۔ مسجد الحرام میں وہی نماز پڑھو گے 1,00,000 نماز کا ثواب ہے۔ اسی طرح حج، عمرہ، زکوٰۃ، باقی ارکان اسلام۔ لیکن یہ جو روزہ ہے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے۔ اس میں بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا یہ ایک ایسی خفیہ عبادت ہے جسے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ کو پیٹ بھر کر کھا کے بالکل بے بس، عاجز، مسکین اور ایسے تأثرات ظاہر کر کے بیٹھا رہے جس طرح بھوک اور پیاس سے وہ نڈھال ہو رہا ہے، تو کسی کو کیا پتا کہ واقعی یہ پیٹ بھرا ہوا ہے، یہ کھایا ہوا ہے یا بھوکا ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے کوئی دیکھ لیتا ہے، زکوٰۃ دیتے ہوئے جس کو زکوٰۃ دی جاتی ہے اور کوئی دیکھے نہ دیکھے اسے تو پتہ ہوتا ہے۔ اس طرح حج و عمرہ بھی۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جسے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی نہیں جان سکتا۔ اس لیے اس کی جزا خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ فرمایا یہ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں اور برکتوں کو عام کر دیتے ہیں، اور فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ پہلی رات جب آتی ہے تو جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پورا رمضان ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پکارنے والے کو حکم دیتا ہے، جو ندا کرتا ہے کہ اسے نیکی کے طلب کرنے والے متوجہ ہو اور گناہوں کے طلبگار رک جا۔ یا باغی الخیر، یا خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ، اور اے شر کے جانے والے رک جا۔ یا باغی شر اکثر۔ پھر وہ کہتا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے جسے بخش دیا جائے، کوئی سائل ہے جسے عطا کیا جائے، کوئی توبہ کرنے والا ہے جس کی توبہ کو قبول کیا جائے، اور صبح ہونے تک یہ ندا باقی رہتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عید الفطر کی رات 10 لاکھ ایسے بندوں کو بخشتا ہے جن پر عذاب واجب ہو چکا ہوتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت، اتنا بڑا کرم کہ چاند رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے بندوں کو، 10 لاکھ بندوں کو جن پر عذاب نازل ہو چکا ہوتا ہے، اللہ ان کو بخش دیتا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شعبان کے آخری دن
خطبہ دیا اور فرمایا اے لوگو تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہے جس میں لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض کیا اور اس کی راتوں میں عبادت کو سنت قرار دیا ہے۔ جو شخص اس ماہ میں کسی نیکی سے قرب حاصل کرتا ہے اسے دیگر دوسرے مہینوں میں فرض کی ادائیگی کا ثواب ملتا ہے، اور جس نے فرض ادا کیے وہ ایسے ہے جیسے اس نے دوسرے مہینوں میں 70 فرائض ادا کیے ہیں۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا اجر جو ہے وہ جنت ہے، اور یہ بھائی چارے اور ہمدردی کا مہینہ ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق زیادہ ہوتا ہے۔ جس شخص نے اس مہینے کے میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا اسے غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے اور اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی فضیلت ہے کہ انسان اپنے اخراجات کو جتنے زیادہ سے زیادہ کر لیتا ہے اسے پرواہ تک نہیں ہوتی، اور مہمانوں کے لیے دسترخوان کھلا بچھا دینا اور رمضان کے اندر کھلا خرچ کرنے اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اللہ نے حکم دیا نا، کلو کھاؤ واشربوا پیو ولا تسرفوا، اسراف نہ کرو، لیکن یہاں مہمانوں کے لیے وافر مقدار میں کھانے پکانا اور رمضان میں وافر مقدار میں کھانا افطاری کرنا تقسیم کرنا، اس کے لیے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کے مہینے کے جو مہمان بن کر آنے والا ہے اور آ چکا ہے، اس کی قدر و قیمت، اس کی خدمت کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے۔ ہمارا کسی پہ احسان نہیں ہے، یہ احسان خود اپنے اوپر ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بالکل ختم کر دیتا، جلا دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس رمضان کے مہینے میں کما حق کو ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔